نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ آج کس نمبر 7 ہے جی ریسرچ سینٹر کے پلیٹ فارم سے، اور آج خاصہ نمبر 7 ہے۔ مولا علی سرکار کے ہم خصائص بیان کریں، یعنی ایسی فضیلتیں، ایسے خصائص جو امت میں سے کسی کو نہ ملے، مولا علی سرکار ہی کو ملے۔ ان میں سے ایک خاصہ ہے کہ مولا علی سرکار کی شان میں قرآن پاک کی سب سے زیادہ آیات نازل ہوئی۔ جتنا مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اتنی کسی بھی کی شان میں نازل نہیں ہوئی قرآن پاک کی آیات۔ اس حوالے سے جیسے عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، عن ابن عباس قال ما نزل فی احد من کتاب اللہ ما نزل فی علی۔ تاریخ دمشق بھی جلد نمبر 42، تاریخ الخلفاء پڑھ لیں کہ جتنا قرآن پاک مولا علی سرکار کی شان میں نازل ہوا، اتنا کسی کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت سیدنا یزید بن رومان کہتے ہیں قال ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی، کہ جتنا علی کی شان میں قرآن نازل ہوا، اتنا کسی کی شان میں نازل نہیں ہوا۔ تاریخ دمشق کی جلد نمبر 2 پڑھیں، تاریخ الخلفاء پڑھ لیں۔ اب اس طرح مولا علی سرکار آیت مبالغہ اس میں بھی شامل تھے، آیت مودت میں بھی شامل ہیں، آیت تطہیر میں بھی شامل ہیں۔ بے شمار آیات ہیں جو مولا علی سرکار کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اس طرح سورۃ دہر کی یہ جو آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، تو مفسرین نے لکھا یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اس طرح سیدہ فاطمہ اور ان کی جو کنیز تھی فضہ کے حق میں نازل ہوئی۔ تو بے شمار قرآن پاک کی آیات ہیں جو مولا علی سرکار کی شان کے حوالے سے نازل ہوئی۔ تو 13 رجب مولا علی سرکار کی ولادت کی تاریخ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم حضرت دارالفتہ سنت کے توجہات بھی جاری کر رہے ہیں۔ بہرحال مولا علی سرکار چوتھے خلیفہ راشد ہیں، داماد رسول ہیں، اور تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ سے محبت کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ مولا علی سرکار سے محبت کرے، حضور کی اہل بیت سے محبت کرے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرا نمبر حضرت عمر کا ہے، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی کا، چوتھا نمبر مولا علی سرکار کا ہے۔